قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے تو ارشاد فرمایا کہ جب تم خسارے میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب تو خسارے سے کیا مراد لے رہے کہ بھئی خسارے سے مراد یہ ہے کہ جب تم پریشان ہو، مصیبت میں ہو، جب تم پہ کوئی پریشانی ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ الامان والحفیظ، کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، دین کو عقلوں پہ تولا جا رہا ہے، الفاظوں پہ تولا جا رہا ہے، بلکہ یہ نہیں ہے کہ جب تم پریشانی میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، بلکہ آپ دیکھیں جس وقت بندے پر پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو وہ اس وقت سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے کہ بھئی پریشانی ہے تو نماز کے قریب نہ جاؤ، خسارے میں ہو تو وہ خسارے سے مراد یہ خسارہ نہیں ہے، بلکہ محض نماز کا منع کیا گیا وہ تو شراب کی حالت میں ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، شراب کی حالت میں ہو، وہ تو شراب جب حرام ہونے سے پہلے کا جو حکم ہے وہ بیان کیا گیا ہے، وہ منسوخ حکم ہے۔ بعض قرآن مجید فرقان حمید کے وہ احکامات ہیں جو ناسخ اور منسوخ ہیں۔ اب یہ ہمیں کیسے معلوم چلے گا کہ کون سے ناسخ ہیں کون سے منسوخ ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں علماء کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا، علماء کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ کھولیں، ترجمہ پڑھیں اور بولیں بھائی ہم خود قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ بے شمار اسکالر یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کیوں کسی کے پاس جاتے ہیں؟ کتاب اٹھائیں، قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے کو پڑھیں، صاف واضح باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو پڑھ کے آپ خود فیصلہ کریں اور اس پر عمل کریں، کیوں کسی کے پاس جاتے ہیں پوچھنے کے لیے؟ الامان والحفیظ۔ آپ دیکھیں جب کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ہی تو اس کو بتائے گا، تجویز کرے گا نا کہ بھائی ابھی آپریشن کرنا ہے اس مرض کے لیے یا نہیں کرنا۔ بعض اوقات ڈاکٹر کہتا ہے بھائی آپریشن کی ضرورت ہے، آپریشن کیا جائے گا، لیکن 1 مہینہ یہ دوائی کھا کے دیکھو، 1 مہینے کے بعد ٹیسٹ کرا کر آنا۔ لیکن جب 1 مہینے بعد بندہ جاتا ہے تو وہ رپورٹ دیکھنے کے بعد ڈاکٹر ہی تجویز کرتا ہے کہ اب آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح تو بندہ کوئی بھی جائے مرض کے بارے میں پڑھے اور جا کے خود سے جو ہے دوائی لینا شروع کر دے، خود سے جو ہے وہ اپنا آپریشن کروانا شروع کر دے، تو پھر اس کا کیا حال ہوگا وہ خود جانتا ہے۔ تو اسی طرح دین کے معاملے میں جو ہے وہ ہمیں اتنا کمزور نہیں پڑنا چاہیے کہ ہر کسی کی بات کو سن کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔